الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے میرے رب مجھے ایسی نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے، میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات کی تختیاں لکھ کر دے دی۔ اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھ سے سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دے اس کو اچھے طریقے سے اختیار کیے رہیں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، سلسلہ وار ترتیب وار چونکہ درس قرآن چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آئے، اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ انسان کی طبیعت ہے، مزاج ہے، فطرت ہے، اگر موبائل پر بھی کسی سے بات ہو یا کسی کا بیان کیسٹ کے ذریعے سنا جائے یا کسی کی لکھی ہوئی کتاب پسند آ جائے، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں لکھنے والے کو دیکھنا چاہتا ہوں، بیان کرنے والے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس سے میں بات کر رہا ہوں کبھی اس سے میں ملاقات کروں گا۔ طبیعت بے چین رہتی ہے جب تک ملاقات نہ کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ پردے میں اللہ سے باتیں کر رہے تھے، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی
کہ میں اللہ پاک کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا اللہ تو مجھے وہ نظر عنایت فرما جس سے میں آپ کو دیکھ لوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ بار بار اصرار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو اس طرح کر لے، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی تجلی کا ظہور کروں گا، اگر اس کے عکس کے ذریعے تو دیکھنا برداشت کر سکے تو بات کی بات ہے۔ اللہ پاک نے اس پہاڑ کی طرف تجلیات کا ظہور کیا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ علماء اکرام نے یہاں 2-3 باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور پھر ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ کی نظروں سے کوئی چک نہیں سکتا، اور وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ جب اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی تجلیات کو دیکھا ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا ہے، لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے۔ وہ کس بات پہ اتفاق ہے؟ کہ جب ہم جنت میں جائیں گے، ایک جمعے کا دن آئے گا، اللہ پاک سب جنتیوں کو بلائیں گے، بلا کر فرمائیں گے دنیا کے اندر میں نے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے آپ کو دعوت دی، انہوں نے آپ کو جنت کی بشارتیں دی، جو کچھ تم نے دنیا میں جنت کے متعلق سن رکھا تھا، کیا وہ مہمان نوازی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ یا اللہ وہ کیا نعمت ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم پہ راضی ہوں۔ اللہ پاک اپنے 70,000 پردے ہٹائیں گے اور اپنا دیدار فرمائیں گے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ بھی اس بات پہ ایگری ہو چکے ہیں، اسی بات پہ قائل ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب اللہ کو دیکھیں گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک تو ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ خود دکھانا چاہیں تو پھر تو اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ بدر والے دن فتح بدر، مقام بدر، جب 70 کافر قتل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عصا لے کر مارا زمین پہ، اور وہ جو مرے پڑے تھے ان کو فرمایا بتاؤ آج کون کامیاب ہوا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے تو اب تک یہی سن رکھا تھا جو مر جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، یہ سن رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کو خطاب کر رہے ہو، آپ ان کو سنا رہے ہو کہ بتاؤ آج کون فتح ہوا ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، کوئی آدمی کسی سے بات کر رہا ہو تو اوپر سے کوئی آدمی دیکھے بھئی ایک آدمی ڈورا بیٹھا ہوا ہے اور ایک میں ہوں، یہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے جناب تسی کہیں نو ہو کہ میں اس نو ہاں تے ہے ہی ڈورا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کو خطاب فرما رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 70 قتل ہوئے پڑے ہیں نا ان کو کہہ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جن کو اللہ سنانا چاہے مردہ حالت میں بھی اللہ سنا دیتے ہیں۔ تو پھر ادھر بھی عقیدہ بنانا چاہیے کہ اپنی مرضی سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جسے اللہ اپنا دیدار کرانا چاہے وہ کرا سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ہے تو اس بات پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم سب نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو پھر اس وقت بھی نہ دیکھ سکتے۔ ایک اور اشکال یہاں آتا ہے، جی وہ آخرت کا ہے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے۔ علماء نے کہا جنت کدھر ہے؟ جی آخرت۔ دوزخ کدھر ہے؟ آخرت۔ فرمایا جنت کو حضور نے دیکھا ہے؟ معراج کی رات ہاں دیکھا ہے۔ دوزخ کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ وہ جنت کا دیکھنا مان رہے ہو، دوزخ کا دیکھنا مان رہے ہو، حالانکہ یہ بھی تو آخرت میں ہے، دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن یہ مانتے ہو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جنت دیکھ کے آیا ہوں معراج کی رات، میں دوزخ میں جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اے عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ کے آیا ہوں، جنت میں تیرا گھر دیکھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک نہر کے کنارے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا۔ ایک نہر کے کنارے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھی؟ فرمایا وہ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ تھی، وہ جنت کی نہر پہ غسل کر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بھی تو آخرت ہے، لیکن اللہ نے دکھا دیا۔ تو بات اسی پر ہے، اپنی مرضی سے اللہ کو کوئی دیکھ، لیکن اگر اللہ دکھانا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے۔ تو یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ موسیٰ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے اللہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا، فرمایا اے موسیٰ جب تک میں اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار نہیں کراؤں گا میں کسی اور کو دیدار بھی نہیں کراؤں گا۔ حالانکہ یہی موسیٰ علیہ السلام جنت میں اللہ کو دیکھیں گے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں تو مجھے دیکھ، کیوں؟ وہاں افتتاح حضور سے ہو جائے گا، افتتاح اب حضور سے ہو گیا۔ اب اللہ پاک جس کو اپنا دیدار کرانا چاہیں کرا سکتے، کرا پہلے بھی سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کا دل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر
مسجد اگر کوئی تعمیر کرتا ہے تو ہر کسی کا دل کرتا ہے نمازیں تو سب نے پڑھنی ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ فلاں بزرگ آئیں، وہ اس مسجد میں آ کر افتتاح کریں، دروازہ کھولیں۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی ہے ہی نہیں اللہ کے بعد۔ خیر میں بہت دور چلا گیا ہوں، تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے معراج والی رات اللہ پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے، دیدار کیا ہے، ہم کلامی بھی ہوئی ہے۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو کر گرے پھر اٹھے، پھر کیا کہنے لگے؟ قال سبحانک تبت الیک، میں معافی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جس بات کا میں بار بار اقرار کر رہا تھا، میں اپنے اندر وہ افسوس کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے بار بار یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں پہلو پہل ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ ایمان والے تو تھے، اور پیچھے بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی تو ایمان والے تھے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلو پہل ایمان والے۔ ایمان لانے سے مراد یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس ایک بات کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، کسی چیز کا ذہن کے اندر آ جانا۔ مثال کے طور پر فوارہ چوک ہے، کسی نے کہا کہ ہمارے شہر میں فوارہ چوک ہے، اس کا علم آ گیا۔ ایک ہے کہ کسی نے اس کی تصویر لا کر دکھا دی، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، دیکھنا۔ ایک ہے کہ خود جا کر دیکھ لیا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین، یہ پکی بات ہے، یہ فوارہ چوک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اور وہ بھی اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یا اللہ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ میری اس قدرت پہ ایمان نہیں ہے؟ اگر دوسرے لفظوں میں معنی کیا جائے، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے، لیکن فرمایا پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ میں دل کے سکون کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میں دل کی تسلی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بس دل میں یہ خیال آ گیا ہے، نہیں تو مجھے تو آپ پر یقین ہے، آپ وہی تو ہیں جنہوں نے آگ کے اندر مجھے بچا لیا تھا۔ اچھا، یعنی پریکٹیکل طور پر دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا اللہ۔ فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، 4 پرندے لے لو، کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھو، ان کے نام رکھو، اور ان کو بھی خبر ہو جائے، جب تم ان کو اپنی طرف بلاؤ گے ان کو محسوس ہوگا کہ ہمارا یہ نام ہے، جس طرح عام رواج ہے۔ انہوں نے 4 پرندے رکھے، مختلف اقوال ہیں، یہ کھانے کے لیے نہیں رکھے تھے، یہ شوق کے لیے۔ ہاں آج کوئی دلیل نہ پیش کر دے، ابراہیم نے بھی تو رکھے تھے علیہ السلام، بھائی وہ تو اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے رکھ رہے تھے، اور اللہ کے حکم سے رکھ رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں مرغ مور اور کوا اور کبوتر، مرغ مور 2 میم میں اور 2 کاف،
مرغ مور، کوا اور کبوتر، لیکن بعض اور مختلف پرندے شامل کرتے ہیں۔ بہرحال 4 پرندے تھے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ مرغ رکھنا نبی کی سنت ہے، کوا رکھنا نبی کی سنت ہے، بس وہ تو اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنا چاہتے، پر میں ان کے نام رکھو، ان کو دانہ وغیرہ ڈالو، کچھ عرصہ وہ جب مانوس ہو جائیں، پر میں پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب یہ دیکھو ان کے ٹکڑے بھی کیے جا رہے ہیں، تو ایسے بغیر ضرورت کے کسی جانور کو مارنا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ تو دلیل یہ نہ دے دیں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بھائی وہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، تو تجھے کون سا اللہ کا حکم مل رہا ہے؟ اس لیے فرمایا 4 پرندے مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کی گردنیں اپنے پاس رکھو، ان کے ساری بوٹیوں کو 4 پرندے کی گوشت کو مکس کر دو اور پہاڑ کے مختلف اطراف میں پھینک دو۔ پھر اس کے بعد ان کو بلاؤ جو نام ان کے رکھے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں تو یہ مردہ ہو چکے ہیں نا، ختم ہو چکے ہیں، لیکن گردنیں اپنے پاس رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جب ان کا گوشت مکس کر دیا، چاروں اطراف پھینک دیا، اسی نام پر پکارا۔ کوئی بوٹی ادھر سے اڑ رہی ہے، کوئی جز ادھر سے آ رہا ہے، کوئی حصہ ادھر سے آ رہا ہے، ملتا ملتا سارا ڈھانچہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا چل میں ایک اور مشاہدہ کرتا ہوں۔ دیکھا کہ یہ کوا اڑ کے آ رہا ہے، انہوں نے گردن مرغ کی اٹھائی، ساتھ لگائی نہیں لگی، کبوتر کی لگائی نہیں لگی، اسی کے ڈھانچے کی جب گردن لگائی فٹ ہو گئی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکارو، تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ذات ہے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، ایسا ہی ہوا۔ یہ پریکٹیکل کے طور پر وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل کے سکون کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو مجھے آپ پر یقین ہے، ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔